اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا سلم وسلم دائما ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی پاک پر جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب بنایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور ملک پاکستان میں رہنے والوں کی اللہ پاک خیر فرمائے اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم الحمدللہ خطیب پاکستان، جن کا نام دنیا عالم اسلام میں مانا جاتا ہے، خطیب اسلام جناب پیر محمد امان اللہ قریشی صاحب رب نواز کوٹ میں آج ان کے آستانہ پاک پہ ہم موجود ہیں، اور الحمدللہ عطا دل کی گہرائیوں سے ہم ان کو، قلب سلیم سے ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آج کل جو الیکشن کا دورہ ہے، آپ بتائیں کہ الیکشن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا آپ کی نظر کہتی ہے، آپ کے خیالات کیا ہیں، آپ کا اظہار کیا ہے؟ میں سب سے پہلے تو تہ دل سے آپ کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ اتنی قیمتی ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے اور اپنی محبت کا یہ ثبوت دیا۔ باقی جو سوال آپ نے کیا ہے کہ بلا شاہ صاحب، گیلانی صاحب، وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے ایک آنے والے دور کے جمعی اراکین اور ان لیڈروں کی جو محبتیں ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو پچھلے الیکشن میں جو ہماری الحمدللہ مسلم لیگ کے یا پی پی کے جو لیڈر یہاں تشریف لائے، ہم نے ان کو بہت اچھا اپنی محبت کا ثبوت دیا، لیکن انہوں نے بھی اچھے ہمیں جو ہے نا خواب سنائے کہ جی ہم انشاءاللہ آپ کے کوٹ رب نواز کو انشاءاللہ یہ سونے کی چڑی بنا دیں گے۔ لیکن اب تو الحمدللہ دور بھی گزر گیا اور جس دور سے، جس معاملات سے پوری اقوام مسلم گزر رہی ہے وہ محتاج تعارف نہیں، لیکن ہماری جو اس دیہی علاقے کی کیفیت اور جو اس کی یہ زبان حال سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ الحمدللہ دیکھ لیجئے کہ ہماری گلیاں بھی ویسے کی ویسے ہیں، لیکن وہ خواب پورے نہیں ہوئے۔ تو اب میرا تو تجربہ یہی ہے کہ میرے خیال شاید کہ الیکشن نہ بھی ہوں، اگر ہوں گے تو الحمدللہ اب قوم کے ذہن میں یہ دونوں جتنی بھی پارٹیاں ہیں اب ان سے یہ الحمدللہ متنفر ہیں، اور وہ کوئی بھی یہاں پی ٹی آئی یا پی پی یا مسلم لیگ کا اتنی محبت بھرے الفاظوں سے ان کو یاد نہیں کرتے، بلکہ الحمدللہ اب جو ہماری بابا جی کی دی ہوئی اس محنت اور سعی جمیل سے جو انہوں نے تنظیم بنائی تحریک لبیک یا رسول اللہ، تو الحمدللہ ہمارے جو یہاں کینڈیڈیٹ ہیں اور جو انہوں نے ٹکٹ ایم این اے ایم پی اے یہاں جن کو دی گئی، اور یہاں اس کوٹ رب نواز میں الحمدللہ وہ امید کافی ہے کہ ہم بھی سب دوستوں کا یہی ذہن بنا رہے ہیں کہ بھائی جو 76 سال گزر گئے پاکستان کو بنائے ہوئے، 76 سالوں میں ہماری امیدیں ویسے کے ویسے رہیں۔ اب ہم نے ایک پرچی تو رسول اللہ کی عظمت کے لیے، اب ہم ہر بندے کا یہی بات ذہن کے بھی ساری زندگی آپ لڑتے رہے گلی کوچے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، لیکن اب ایک پرچی رسول اللہ کی عظمت کے لیے ڈالنی ہے۔ ہم کسی جماعت کی انسلٹ بھی نہیں کرتے، نہ ہم یہ کہتے ان کو نہ دو ان کو نہ دو، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جو بھی ہے صرف اتنا سمجھ لے کہ 76 سال ہم نے اپنی مرضی پہ اپنے ایمان کا سودا کیا ہے، اب ایک بار رسول اللہ کی عظمت کی خاطر ہم نے پرچی ڈالنی ہے، تاکہ قبر میں آخرت میں اگر ہمارے نبی پوچھیں کہ بتاؤ تم نے کلمہ ہمارا پڑھا اور میرے لیے کیا تم نے کیا، تو یہ ہماری پرچی بروز قیامت ہمارے لیے باعث نجات ہوگی۔ یہ بتائیں کہ یہاں سے تحریک لبیک سے کون سے لوگ ہیں یہاں سے جو ایم پی اور ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ہماری اس کوٹ رب نواز کی سیاسی سماجی اور بہت اہمیت رکھنے والی شخصیت ہیں حاجی ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب، جو مختلف جماعتوں کے ساتھ وہ منسلک ہوتے رہے گائے بگائے، لیکن آج الحمدللہ ہمیں یہ بڑی خوشی ہے وہ بھی ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے اس میں الحمدللہ انہوں نے ٹکٹ لی ہے ایم پی اے کی، اور ان کے بھتیجے ہیں جناب
ملک بابر ڈوگر صاحب وہ MNA ہیں، وہ بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے، اور یہاں ایک اور بھی میرے مہربان ہیں. یعنی ہمارے اس کوٹ رب نواز میں الحمدللہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک اب ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جتنی عرصہ باقی جماعتوں کے ساتھ رہے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے، اب جو ہم نے ووٹ ڈالنا ہے وہ رسول اللہ کے عظمت کے لیے کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب نوجوانوں کو بھی اور سب دوستوں اور سننے والوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا را 76 سال اپنی مرضی کی ہے، اب 1 سال اپنی مرضی کو رسول اللہ کی عظمت کی خاطر قربان کیجیے. کیا بات، بہت اعلیٰ. اچھا یہ بتائیں، آپ ہم آئے ہوئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت صاحب سے یہ بھی سوال پوچھیں کہ اس وقت دیکھیں پورا سال گزر گیا اور گزرنے کے ساتھ جب گرمی آئی تو گرمی کی پوزیشن آپ کے سامنے تھی، اب سردیاں آئیں تو سردیوں کی پوزیشن سامنے ہے، بارشیں نہیں ہو رہی. تو اب بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جنوری بھی گزر گیا، دسمبر بھی گزر گیا، تو آگے فروری میں بھی بارشیں نہیں دیکھ رہے. تو اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائی. تو آپ کس باریک نظر سے آنے والے حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ قبلہ شاہ صاحب اس کے بارے میں کیا کہوں کہ ہمارے اعمال بھی کچھ ایسے ہیں، ہماری یہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ورنہ یہ باران جو ہے یہ اس کو رحمت بولتے ہیں، باران رحمت. یہ اللہ کی طرف سے یہ جو رحمت جو یہ بارش کی صورت میں نازل ہوتی ہیں اور مختلف اضلاع میں مختلف شہروں میں الحمدللہ یہ سننے میں آیا کہ فلاں جگہ پہ بارش، فلاں جگہ پہ. لیکن دیکھ لو یہ تو اب یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے جی؟ یہ جنوری کا. اس کے آگے فروری کو بھی ہمیں یہ امید نہیں ہے کہ وہاں فروری میں چلو بارش آ جائے، کیونکہ ہماری جو بدعمالیاں اتنی عروج تک پہنچ گئیں کہ ہم اپنے آپ کو جو تابع بنایا ہے وہ طبیعت کے بنایا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو تابع شریعت کے بناتے تو پھر انشاءاللہ ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کی بارش ہوتی. اور اب بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ اور پیارے محبوب کے طفیل اب بھی ہم پر انشاءاللہ کرم اور رحم کی بارش ہوگی. آمین، اللہم آمین. یہ بتائیں مجھے کہ آگے سلسلہ رواں دواں ہے، اب شعبان جا رہا ہے، شعبان کے بعد یقیناً آگے رمضان، ماہ رمضان چلا آ رہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ معراج شریف کا جو واقعہ ہے، تو معراج شریف کے بارے میں آپ کے ابہام کیا ہیں؟ اور لوگوں کے اختلافات تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ کیا معراج شریف کے جو اصلی حقائق ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہم اس پر روشنی ڈالیں تھوڑی دیر. جی حضور، بات یہ کہ دیکھو یہ معراج النبی اور میلاد النبی یہ الحمدللہ ہم بڑے شوق سے مناتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ مقدر ہے کہ یہ ایسی نعمتیں اللہ نے ہماری دامن میں رکھی ہیں کہ ہم میلاد مصطفیٰ کا اگر مہینہ آ جاتا ہے تو ہم میلاد بھی بڑے جشن سے مناتے ہیں، بلکہ بازار گلیاں جی محلے سجاتے ہیں، یہ خوشی کا اظہار ہے. اور معراج النبی اور پھر اگلا مہینہ دیکھ لو ماہ شعبان ہے جی، اس کے متعلق بھی میرے نبی فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان میرے اللہ کا. اور ماہ رجب کے متعلق بھی حضور نے فرمایا کہ یہ رجب بھی میرا مہینہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رجب شریف کے 27 تاریخ کو قمری ہوا اعتبار سے اللہ نے جو ہمارے نبی کو یہ ایک عظیم انعام، عظیم بلندی عطا فرمائی، شاید وہ کسی نبی اور رسول کو بھی اس مقام تک رسائی نہیں ہوئی. اور یہ معراج النبی کا اختلاف صرف یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حضور کو عالم نوم میں یہ معراج ہوا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے جماعت اہل سنت کے اکثر مفسرین کرام کا یہی الحمدللہ حکم اور ان کا یہی قول ہے کہ سرکار نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے اپنے رب کے دیدار کو کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ معراج النبی کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ نے ایسی بلندی پہ میرے نبی کو بلایا جہاں کسی نبی اور رسول کی رسائی نہیں ہوئی. اور میرے مصطفیٰ کو جو اصل معراج ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے قرب خاص میں بٹھا کر اپنی دیدار اور اپنی تجلی سے نوازا ہے. ارے یہ تو وہ تجلیاں جس کو موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کرتے رہے، رب آرنی انظر الیک، یا اللہ ہمیں دکھا دیجئے اپنا دیدار دکھا دیجئے. مگر آگے حکم ہوتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا.
ابھی یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے تمام عمومی رؤیت کی نفی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اگر مجھے دیکھنے والی آنکھ ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے۔ اور یہ معراج النبی میں پھر جو اللہ نے امت کے لیے اپنے نبی کو جو خاص انعام دیا ہے وہ ہے 5 نمازوں۔ اس لیے حضور نے بھی کہا کہ آسمانوں پر جانا میرا معراج ہے، یہ میرے لیے معراج ہے، اور میری امت کی معراج نماز ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اپنے اس نبی کے عطا کردہ اس عظیم تحفے کو ہم ہمیشہ ہمیشہ اپنے دامن میں اس کو اور اپنے نبی کے حکم کے مطابق اس کو ادا کرتے رہیں، اور اللہ ہم سب کو ایسے نیک اعمال اور حضور کی اس عطا پر ہم، کیونکہ الحمدللہ میرے اللہ کریم کا فرمان ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرا رسول تمہیں دیں وہ لے لو، تو یہ میرے رسول کی عطا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی پیارے نبی کی پیاری اس ادا کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ ہم لیتے ہیں یہاں سے اجازت، اور اجازت لینے سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ زمزم نیوز HD نے علماء مشائخ میڈیا ونگ سے اس سال الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی پیر امان اللہ قریشی صاحب کو الحمدللہ چیئرمین منتخب کیا ہے، اور آپ بلا مقابلہ اور مقابلے کے ساتھ بھی اور بلا مقابلہ بھی الحمدللہ منتخب ہوئے ہیں۔ ہم اتہ دل کی گہرائیوں سے زمزم کی پوری ٹیم سے کی طرف سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور جو لوگ بھی جہاں جہاں پر بھی ہیں، فیصل آباد میں، پورے پاکستان میں، لاہور میں، اسلام آباد، کراچی میں، انشاءاللہ آپ کی محبتیں اور آپ کا پیار ان کو ملتا رہے گا، اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے پیر امان اللہ قریشی صاحب کی الحمدللہ ہمتاً گوش الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی اس کا ثبوت ہے کہ زمزم کی ٹیم الحمدللہ پوری آپ کے آستانے پر موجود ہے۔ اور یقیناً ہم کیوں نہ خوشی منائیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب رب خوشیاں منا رہا ہے تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی خوب درود پڑھا کرو۔ یہ درود پڑھنا بھی تو خوشی ہے، درود پڑھنا بھی خوشی ہے، اور سلام پڑھنا بھی خوشی ہے۔ اپنے ہوسٹ اپنے دوست سید ارشاد گیلانی کو دیجیے یہاں سے اجازت۔ ان نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ پاک اس آستانے کو سلامت رکھے، اور الحمدللہ پیر امان اللہ قریشی صاحب کی آل اولاد کی خیر فرو، اور میرے ملک پاکستان یوں ہی چمکتا دمکتا ستارہ بن کر ہمیشہ چمکتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Another late night in the office, Yusuf? Working on something important? Yeah, something extremely important. See you later. Bye. Bye. السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ شکر ہے آپ نے بھی کبھی کال بیک کیا۔ یہ لیں امی سے بات کریں۔ یوسف کتنی بار کال کی ہے تمہیں ندا نے، ہم تو پریشان ہو گئے تھے۔ امی آگ کو تو یہاں کا پتہ ہی ہے، ہر وقت بے تحاشا کام، کال کرنے کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یوسف کرایہ بھیج دیے گھر کا؟ سوری بابا، آج ٹائم نہیں ملا، کل بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ ہاں وہ تو بھیج ہی دو گے، یہ بتاؤ کب آ رہے ہو؟ 5 سال ہو گئے بیٹا۔ سوری امی بابا، بہت امپورٹنٹ کال آ رہی ہے، میں آپ سے کل بات کرتا ہوں۔ ہاں ہیلو، ہم نے سب کچھ لگا دیا اس پہ۔ آپ انہیں چھوڑیں امی، آپ کو پتہ ہے نا ان کا۔ میں ایسا کروں گی، کل آپ کو خالہ کے لے کے جاؤں گی، ٹھیک ہے؟
आई हो? आप आए तो सही, मैं बताती हूँ ना। अरे यूसुफ, मेरा बेटा, मेरी जान, मासद के। पाँच साल यूसुफ, घर के लिए बाबा, हमारे घर के लिए। दूर था मगर नजर यही थी मेरी, आसमां में भी रहकर मंजिल जमी थी मेरी। मकान, दुकान, फ्लैट, प्लॉट या हो आपके दिल की बात, हमें सब पता है, क्योंकि हर पता हमें पता है। Zameen.com, Pakistan's #1 property